ریمبر سوشل میڈیا کے ناظرین، سکسیس از ناٹ اے لاٹری. سکسیس اور جیت یہ لاٹری کی طرح نہیں ہے، او میرا نمبر نکل آیا اور مجھے بہت بڑی لاٹری مل گئی. اب آپ یہ سوچیں گے کہ جس کی لاٹری نکل آئے اس کو بھی تو سکسیس ملتی ہے، پیسہ اس کے پاس آ گیا، لیکن وہ رہے گا نہیں. ابھی 10 دن نہیں گزریں گے وہ پھر 1 کروڑ سے 0 پہ آ جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیسہ ارن نہیں کیا، ایک دم آ گیا ہے. اور جو چیز ایک دم آتی ہے وہ ایک دم جاتی بھی ہے. You need to earn it. Hard earned. This is very important in this world that you have to earn it. اور ویسے بھی عام طور پہ ایک ذہنیت کیا ہوتی ہے کہ میرا پیسہ نظر آئے. اب اس بندے کے اندر رسک ٹیکنگ ایبلٹی نہیں ہے، وہ 1 کروڑ روپے سے دیگر پیسے کمانے کا ذہن نہیں رکھتا، انویسٹ نہیں کرے گا. کیا ہوگا؟ 1 کروڑ کی گاڑی لے گا، اپنی جھونپڑی کے باہر کھڑی کر دے گا، اسی گاڑی میں سو رہا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے، اور اس انداز سے وہ زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا. یاد رکھیے گا، آپ کو اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ ہجوم میں گم ہو جائیں، بلکہ چمکیں، اور آپ کی چمک دیگر لوگوں کے اندھیروں میں روشنی کرتی چلی جائے. آپ کو اس دنیا میں بہت معزز شخصیت بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ بہترین صورت پر پیدا کیے گئے، لیکن یہ آپ نے اس دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے کیا حال کر لیا اپنا. ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، اپنے گھر والوں، بیوی بچوں، ہمسایوں، کالیگز، آفس میں، کاروبار کے اندر ہر وقت ایک ریٹ ریس، بلکہ ریٹ ریٹ نہیں، ریٹ ریس کے اندر آپ لگے ہوئے کہ کسی طرح میں آگے سے آگے چلا جاؤں. دیکھیے، سب کچھ کرنا ہے، یو ہیو ٹو ڈو آل دا تھنگس بٹ یو نیڈ ٹو ڈو پریورٹی لسٹ. آپ کو پریورٹی لسٹ بنانی ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، دوسرے تیسرے نمبر پہ کیا ہوگا، کیونکہ کمپٹیشن اتنا سخت ہے کہ آپ کو اس کمپٹیشن کے اندر اپنی پریورٹی لسٹ بنانی بہت ضروری ہے. یاد رکھیے گا، سکسیس کا جو راستہ ہے وہ موٹر وے کی طرح نہیں ہوتا، شائنی، کلیئر اینڈ اسٹریٹ شوٹر گاڑی نکل جاتی ہے. نہیں، اٹس لائک اے ہیلی پاتھ. یہ پہاڑی رستے کی طرح ہوتا ہے، گھماتا بہت ہے. رستے میں آبسٹیکل، ہرڈلز یعنی آڑ بھی آ سکتی ہے، گڑے بھی آ سکتے ہیں، اور کبھی کبھار روڈ بلاک بھی آپ کو مل سکتی ہے. سو ہیومن بینگز آر کریچر آف ہیبٹس. بس یہ یاد رکھیے گا کہ انسان ایسا بنایا گیا کہ اس کو عادت پڑ جاتی ہے، یہ عادی ہو جاتا ہے. اب جس بھی چیز کے ساتھ کنیکشن میں ہے، وہ فیس بک کا پیج ہے، کوئی دوست ہے، کوئی ناول ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی چینل ہے، اگر آپ روز اس کے ساتھ ہیں تو عنقریب وہ آپ کی عادت بن جائے گا، اور آنے والے وقت میں آپ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے. کنیکشن ضرور بنانے ہیں، ہم اس دنیا میں بغیر کنیکشن بنائے رہ نہیں سکتے. وی نیڈ ٹو بلڈ کنیکشن ٹو لیو. لیکن وہ کنیکشن کس کے ساتھ، کتنا بنانا ہے، اور کب بنانا ہے، کب چھوڑنا ہے، یہ ساری چیزیں مینج کرنا از حد ضروری ہے. بس یہ یاد رکھیے، ناٹ ایوری باڈی ڈیزروز فرنٹ سیٹ ان یور لائف. آپ کی زندگی میں جتنے لوگ ہیں، ہر ایک کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے. ان میں سے بہت سے بیک بینچرز ہیں جنہوں نے پیچھے بیٹھنا ہے، جن کے ہاتھ میں پاپ کارن ہوگی، کولا ڈرنک ہوگی، سیٹیاں مار رہے ہوں گے. بس یہ لوگ آپ کی فرنٹ سیٹ پر نہیں آنے چاہیے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے کھلاڑی، وہ میدان کے بیچ میں کھڑا ہے، اس نے پلے کرنا ہے، اس نے یکسوئی فوکس رکھنی ہے، لاکھوں لوگوں کا پریشر اس نے برداشت کرنا ہے، جیت کی طرف اکیلے نہیں پوری ٹیم کو لے کے جانا ہے. وہ کتنا فوکسڈ ہوگا، اس کی کنسنٹریشن مینٹل فزیکل کتنی زیادہ ہوگی. اس کے برعکس اس سٹینڈ میں ایک تماشائی کھڑا ہوا ہے، وہ تماشائی چیخ رہا ہے، بول رہا ہے، ہوٹنگ کر رہا ہے، اور گالیاں بھی نکال رہا ہے، تبصرے کر رہا ہے. اگر کھلاڑی اپنے کھیل کو چھوڑ کر اس تماشائی کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو بڑی تباہی آ جائے گی. نہ صرف کھیل جائے گا، اس کی اپنی فوکس، کنسنٹریشن، ساری گیم تباہ ہو جائے گی. کھلاڑی تبھی کھلاڑی ہے جب وہ ساری چیزوں سے بات کو ہٹا کر کھیل کی طرف فوکس رکھتا ہے. سو ایوری سکسیس کاؤنٹس، ایوری لیک کاؤنٹس، اینڈ ایوری لیٹ ڈاؤن کاؤنٹس. ایوری تھنگ کاؤنٹس. اب یہ نہ سمجھے کوئی چیز چھوٹی ہے، کوئی چیز نہیں شروع کی، یا کوئی چیز آپ نے چھوڑ دی، یا کوئی ہار ہے یا کوئی جیت ہے. ہر چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے، اور ایک چیز دوسری کی طرف لے جا رہی ہے. آپ آج ایک سیب کھانا شروع کرتے ہیں، سو ایپل اے ڈے ول ٹیک یو ٹورڈز ایکسرسائز، اینڈ دیٹ ایکسرسائز ول ٹیک یو ٹورڈز آفرنگ پریئرز، دیٹ آفرنگ پریئر ول ٹیک یو ٹورڈز پنکچوالٹی. ہر چیز کا ایک سرکل بنا ہوا ہے، ایک چیز دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے. بس آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے استقامت کے ساتھ ہو.